کا جو اہم مقصد تھا تقریباً ہمارے اور آپ کے سامنے آ گیا، اور حضرت مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں۔ ہم اور آپ اگر ان کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن اس پروگرام کے تعلق سے آپ حضرات کے ذہن میں بہت ساری باتیں رہی ہوں گی۔ ان میں سے بنیادی بات جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، علاقے کے حالات کے پیش نظر اور آپ حضرات ہی میں سے بہت سے لوگوں کے مشورے کے بعد آپس میں مشورہ کر کے یہ طے ہوا کہ بہت سی برائیاں علاقے میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس انتباہ کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 2 مرتبہ مشورہ ہوا۔ آپ حضرات میں سے بھی کچھ حضرات اس میں ضرور تشریف لے گئے ہوں گے، اس لیے یہ طریقہ یہ اپنایا گیا تھا کہ ہر گاؤں میں سے ائمہ کرام کو، وہاں کے مدارس کے ذمہ دار کو، ایسے ہی ہر گاؤں میں سے اس موجودہ پردھان، سابقہ پردھان، 1-2 اور ذمہ دار کو بلا لیا جائے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، ابھی آپ کے سامنے آیا، تقریباً 400-500 آدمی تشریف لائے۔ ان سے مشورہ ہوا، اور مشورہ ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ اب اس موقع کے اوپر خاص طور پر شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے لائی جائیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک آدمی اگر عمل کرے گا تو ذرا مشکل ہو جائے گا، اور اگر ماحول بن جائے گا اور سب آدمی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے تو سب کے لیے آسان ہو جائے گا عمل کرنا۔ تو چند باتیں جو اس مجلس میں طے ہوئی تھی، ان میں سے اکثر باتیں ہمارے آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی اور بنیادی بات یہ تھی کہ دیکھو، کھڑے ہو کر کھانا کھانا اور کھڑے ہو کر کھانا کھلانا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور طبیعت کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف تو اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو بھی منع فرمایا، اور جب یہ بات سامنے آئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے، تو معلوم کیا اللہ کے رسول کھانا کھانا، تو فرمایا کہ کھانا کھانا تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا، برا ہوگا کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھلو، فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلو گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، یہ ہے ہماری شریعت مطہرہ۔ تو کھڑے ہو کر کھانا کھانا، کھانا کھلانا شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ ہم اور عام مسلمان ہیں، اگر ہم شریعت کے خلاف کریں گے تو ہمارے میں کہاں کی مسلمانی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے ہمیں کھڑے ہو کر نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے، طبیعت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم اتنے یہاں موجود ہیں، یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ 1000 کی تعداد ہو، 500 سے زیادہ۔ اب یہاں سے جانے کے بعد ہر آدمی اپنے گھر میں جا کر کھانا کھائے گا یا کھا کر آیا ہوگا؟ تو کیا گھر میں جا کر کے اب ہم کھانا کھائیں گے تو کھڑے ہو کر کھائیں گے؟ اگر کھا کر کے کوئی آیا ہے تو کھڑے ہو کر کے کھا کر کے آیا ہے۔ صبح کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، کوئی بھی ہم میں سے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کھانے کا نظم نہیں کیا ہوا۔ اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہم کرنے لگے اپنے گھر میں جا کر کے، اب کہیں گے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، تو یہ کہے گی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ یقینی بات ہے جب ہم خود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، 1-2 مہمان آ جائے اس وقت کھڑے ہو کر کھانا ہم نہیں کھلاتے ہیں، تو بھائی پھر کیا بات ہے
کہ شادی بیاہ ہو، کوئی دوسری تقریب ہو، حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پیش آنے لگا ہے کہ دعوت ولیمے کی ہے، سنت طریقے پر آپ جو ہے ولیمہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، عادت کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس وقت جو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، اب تو آپ اس کے اوپر اپنا وعدہ اور ارادہ ظاہر کیجیے۔ ادھر سے کچھ بات کہی جا رہی ہے، آج کی مجلس مذاکراتی مجلس ہے، آپ حضرات بھی بتائیں اس سلسلے میں کہ جو کھڑے ہو کر کے کھانا ہم روز نہیں کھاتے ہیں، تو بھائی ایسے موقعوں کے اوپر بھی ہمیں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھلانا ہے۔ اور اتنے حضرات جو یہاں اس وقت میں یہ موجود ہیں، اگر یہ حضرات طے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں سیکری کے اکثر حصے میں کوئی کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کی ہمت کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جب آپ جائیں گے نہیں کھانا کھانے کے لیے، ہم نے تیوڑے میں اعلان کر دیا کہ بھائی جس کے یہاں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جائے وہ ہماری دعوت کرنے کے لیے نہ آئے۔ اس کا اتنا اثر ہوا، بلا مبالغہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے اپنے پروگرام بنا رکھے تھے انہوں نے اپنے پروگرام ختم کر دیا اور کھڑے ہو کر بند کر دیا، بیٹھ کر کے کھانا کھلایا کہ بھائی ہم ایسا کیوں کریں گے جو ہمارے علماء شریک نہ ہو، ہمارے ائمہ شریک نہ ہو۔ باہر کہ باتیں تو بہت لمبی ہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو بھائی آپ حضرات ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نہ ہم کھائیں گے اور نہ کھلائیں گے، تب تو ہماری اس مجلس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی ہمارے محلے میں بستی میں اس کام کو کرنے جا رہا ہے تو پھر ہمیں اس کو منانا ہے اور حکمت کے ساتھ منانا ہے۔ جو اس کا قریبی آدمی ہو وہ جا کر کے کہیں، تنہائی میں سمجھائے، انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائے گا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک کام تو یہ تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ شادی بیاہ میں بارات جاتی ہے، بڑی بڑی بارات جانے لگی۔ آپ اندازہ لگائیے اس موقع کے اوپر، ادھر یہ لڑکے والا بارات لے کر کے جاتا ہے، مہینوں خوش آمدیں کرتا پھرتا ہے، آپ بھی چلیے گا، آپ بھی چلیے گا، ہفتے بھر خوش آمدیں کرتا ہے، اور جس دن جانے کا نمبر آتا ہے تو سب کے گھر گھر جا کر خوش آمد کرتا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ جو بالکل قریب بیٹھنے والے تھے وہ روٹھ جاتے ہیں، ان کو منانا پڑتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کے یہاں، اب خوش آمدیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ پریشان، ایسے ہی جو جانے والے لوگ ہیں 100 ہو 200 ہو یا 1000 وہ بھی پریشان۔ اب اس وقت کسی کے پاس وقت نہیں، سوچتے ہیں کام کا حرج ہوگا، اب جاؤں گا نہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری بات نہیں مانی ہے تو معاملہ ہمارے درمیان میں خراب ہو جائے گا۔ اس لیے لے جانے والا بھی پریشان، جانے والا بھی پریشان، اور جس کے یہاں جا رہا ہے، جس کی بیٹی کا نکاح ہے، وہ اپنی لخت جگر کا نکاح کرائے گا، آپ کے ساتھ روانہ کرے گا، اس کے یہاں آپ لے کے جا رہے ہیں بہت بڑی بارات۔ اور حد یہ ہو گئی ہے کہ اگر 100 کا وعدہ کرتے ہیں تو 150 جاتے ہیں، 50 کا وعدہ کرتے ہیں تو 75 جا رہے ہیں، 200 کا وعدہ کیا ہے تو 250 اور 300 چلے جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ انتظام اتنا کرتا ہے جتنا آپ نے وعدہ کیا۔ یاد رکھیے گا اس موقع کے اوپر، اگر آپ نے 50 آدمیوں کا وعدہ کیا ہے اور آپ 75 لے کر کے جا رہے ہیں تو یہ 25 آدمی جو زیادہ جا رہے ہیں یہ وہاں چور بن کر کے جا رہے ہیں اور ڈاکو بن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس آدمی نے تو 50 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا، آپ کی دعوت 50 کی قبول کی ہے، 25 جو زائد آپ لے کر کے جا رہے ہیں وہ چور بن کر کے گئے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اور ڈاکو بن کر رہزن بن کر کے وہ واپس لوٹ رہے، لٹیرا بن کر کے واپس آ رہے ہیں، ان کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں، اور وہ کھانے کے انتظام میں لگا ہوا کمی پڑ جاتی ہے۔ اس سارے ماحول سے ہمارا پورا ماحول متاثر ہے، اور یہ خرابیاں ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نہیں ہو رہی ہے اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کم سے کم اس بارات کے تعلق سے اتنا کرنا ہے، اگر آپ بند نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے تو کم تو کر سکتے ہیں، کم سے کم زیادہ سے زیادہ بارات آدمی نہ لے جا کر کے کم سے کم آدمی آپ لے کر کے جائے، اور اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو اپنے گھر آ کر کے آپ ولیمے کی دعوت اپنی وسعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ تھی بھائی، اس سلسلے میں آپ حضرات
یہ طے کریں، ارادہ کریں، اور ارادہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کام ہو جائے گا کہ ہم کم سے کم آدمی بارات میں لے کر کے جائیں گے۔ ایک بہت اہم بات، نہایت ہی اہمیت کی حامل بات میں آپ کے سامنے تیسری بات بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہیں تھیں، یہ ہم معاشرے میں آئی اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گئی۔ لڑکیوں کو دیکھنے کا ایک رواج چلا، جس لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے لڑکے والے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، شریعت مطہرہ میں اجازت ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی دیکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں دیکھا کرتے تھے، پہلے بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن پہلے دیکھنے کا جو ماحول تھا وہ اچھا تھا، اور اس وقت کا جو ماحول بنا ہے یہ نہایت ہی خراب ہے، غیر مہذب انداز میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں سے کوئی معاملہ طے ہونا شروع ہوا کہ فلاں بچے کے نکاح کے تعلق سے فلاں جگہ بات چل رہی ہے، تو لڑکی کو دیکھنے کے تعلق سے یہ ہو رہا ہے کہ پہلے طے کیا جاتا ہے کہ بھائی آ جاؤ لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں دن آ رہے ہیں، دن مقرر ہو گیا۔ اب جب یہ لوگ جاتے ہیں تو عام ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ایک گاڑی اگر لے جائیں گے تو کم سے کم اس کو تو بھر کر کے لے جائیں گے، ورنہ تو دو اور تین گاڑیاں جا رہی ہیں، اور بعض موقع کے اوپر بالکل حقیقی بات آپ سے بتا رہا ہوں 150 آدمی گئے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، انگوٹھی پہنانے کے لیے 150 آدمی حقیقت میں گئے، ایسی بات نہیں ہوئی، سامنے آئی بات، معلوم ہوا ہے، جانے والوں نے بھی بتایا، جن کے یہاں کے انہوں نے بھی بتایا، فرضی بات نہیں۔ باہر گئے 10-15 آدمی جاتے ہیں، 7-8 جاتے ہیں، جس بچی کے گھر جا رہے ہیں اس کے گھر والے اچھا انتظام کرتے ہیں، اس لیے کہ نئے مہمان آ رہے ہیں، بچی کے نکاح کے تعلق سے آ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کو پسند نہ آئے، پورا اہتمام کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، 10-20 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اس لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے چلا کر کے دیکھتے ہیں، لڑکی بلا کر کے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ ناشتہ کرا رہی ہے، چائے پلا رہی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی دیکھا جا چکا ہوگا، یقیناً ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کی یہاں ایک دوسرے کے گاؤں میں رشتہ داریاں ہیں، معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چلا کر کے دیتے ہیں۔ اور یہاں تک لوگوں نے بتایا حد یہ ہو گئی کہ قتل کی پیمائش ہونے لگی، چھوٹا قتل۔ آپ غور فرمائیے، ہمارے بھی بیٹیاں ہیں، بہن ہیں، آپ کے بھی بہن ہیں، بہن نہیں ہے تو بیٹی ہوگی، بیٹی نہیں پھوپھی ہوگی، ہر گھرانے میں بچیاں ہیں، کیا گزر رہی ہوگی ان بچیوں کے اوپر جن کو چلا کر کے دیکھ رہے ہیں، بلا کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی گھومی تو نہیں ہے، اور اس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سب کام ہونے کے باوجود معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے، اگر بچی پسند نہیں آئی ہے، یہاں سے جانے کے بعد بہت سے لوگ تو وہیں منع کر کے چلے آتے ہیں، اور بہت سے لوگ گھر جا کر کے منع کرتے ہیں، اور یہ تو اچھا ہے کہ گھر جا کر کے منع کیا، ورنہ یہی منع کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب معاملہ ٹھیک ہے، بس بچی ہمیں پسند نہیں آئی۔ آپ اپنے کلیجے پر بات کر کے دیکھیے گا کہ میری بیٹی کے تعلق سے اس طریقے سے لوگ آئے اور عورتیں آئیں، دیکھیں، ناشتہ کیا، کھانا کھایا، پانی پیا، دیکھا، بولا، سب کام کیا، اور اس کے بعد ریجیکٹ کر کے چلے گئے۔ کیا گزر رہی ہوگی اس بچی کے اوپر، کیا گزر رہی ہوگی اس بچی کے والدین کے اوپر، بھائی بہن کے اوپر، جب منع کر کے جا رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو چلے گئے منع کر کے، پھر کہیں اور دوسری جگہ یہ رشتہ نظام بنایا جاتا ہے قائم کرنے کا، تو اس موقع کے اوپر دوسری جگہ سے جب آتے ہیں تو محلے میں، گاؤں میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر رشتہ دار سے بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کے یہاں سے ہمارے بیٹے کا رشتہ آ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بڑے حسن انداز میں منع بھی کر دیتا ہے، اور حسن انداز میں وہ جو ہے ہمدرد بھی بن جاتا ہے، اور کہتا ہے ہاں ہے تو بچی تو اچھی ہے ماشاءاللہ، گھرانہ بھی اچھا ہے، گھر بھی اچھا ہے، گھر والے بھی اچھے ہیں، لیکن بھائی پتہ نہیں کیا معلوم فلاں جگہ سے آئے تھے رشتے والے، وہ تو منع کر کے چلے گئے۔ اب یہ بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے بعد یہ معاملہ سارا ہوتا ہے، یہ بھی منع کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ بچی کہاں جائے، کیسے نہیں روئے گی، وہ رات بھر روئے گی،
سمجھے کہ میں زمین کے اوپر بوجھ ہوں، اپنے والدین کے اوپر بوجھ ہوں. تو ایسے معاملات یہ لڑکیوں کے دیکھنے کے تعلق سے جو رسم و رواج چلا ہے وہ وجہ اس وقت تھا، اس میں ہمیں تخفیف کرنی چاہیے. اچھا، دیکھنے دکھانے سے انکار نہیں. گھر میں سے کوئی ایک عورت چلی جائے، اس کے ساتھ کوئی ایک بچی چلی جائے، ایک مرد چلا جائے، یا کوئی رشتہ داری ہے تو وہاں جا کر کے معلومات کر لے، وہاں جا کر کے ان کے گھر ہو کر کے چلے آئے تو کتنا اچھا ہو. یہ ہمارا ہی معاشرہ ہے اور ہر ایک کو ہم میں سے اس میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. اس لیے طے ہوا تھا کہ بھائی اس میں بھی تخفیف کی جائے کہ بھائی یہ اچھا عمل ہے اس طرح کرنے کا، یا اس سے ہمیں باز آنا چاہیے، رک جانا چاہیے. تو اس کے لیے بھی آپ حضرات تیار ہیں. ایسے ہی ہمارے یہاں علاقے میں آتش بازی نہیں ہوتی تھی، شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر پٹاخے نہیں پٹکائے جاتے تھے. اب کئی ہزار کے پٹاخے پٹکائے جا رہے ہیں، خواہ فضول خرچ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ نقصان ہے. ایک تو آنکھ سے کھیلنا ہے، دوسرے فضول خرچی. اور بعض اوقات ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں، بالکل سچا واقعہ پیش آیا. ایک صاحب نے بھی بتایا اسی درمیان میں ایک جگہ کے اوپر یہ آتش بازی ہو رہی تھی. وہ چھوڑا والے ایک صاحب کو بتا رہے تھے کہ میں گاڑی لے کر کے گیا تھا، میری گاڑی کے قریب میں وہ پٹاخے چھٹا رہے تھے. میں نے کہا کہ بھائی یہاں سے وہاں کو کر لو، کیونکہ نہیں آپ کا کیا حرج ہو رہا ہے، کیا بگڑ رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کیونکہ میں چلا گیا، مجھے گئے ہوئے 1.5-2 منٹ ہوئی ہوگی. وہ بتا رہے تھے فوراً ایک آواز شور غل ہوا. کیونکہ بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ وہ ٹھیلا جو لے رہا تھا پٹاخوں کا اس میں آگ لگ گئی، 2 بچے مر گئے، وہ خود بھی مر گیا اور کئی سارے زخمی ہو گئے. تو بھائی یہ وبال بھی ہمارے لیے، اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. ایسے ہی نکاح مسجدوں میں کیا جائے، نکاح کی تقریب جو ہو ہماری مسجدوں میں ہو، مسجد سے باہر نہ ہو. کئی ایک فائدے ہوں گے، آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا. کچھ بچھانا نہیں ہے، کوئی کپڑا لانا نہیں ہے. مسجد میں نکاح ہوگا تو فوٹو نہیں کھینچے گا، ویڈیو نہیں بنائیں گے، امام صاحب وہاں پہلے سے موجود ہے. بہت ساری چیزیں، چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت میں ذکر کر دی ہیں. کھڑے ہو کر کے کھانا نہیں کھانا بھائی، اس سے آپ حضرات پرہیز کریں. بارات میں کم سے کم آدمی لے کر کے جانا ہے. ایسے ہی لڑکی کو دیکھنے کے تعلق سے، نکاح مسجد میں ہونے کے تعلق سے اور کئی باتیں جہیز کے تعلق کو بھی سامنے بیان فرما دی تھی. جہیز کا ایک نہایت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے. یہ جہیز کا معاملہ نہایت ہی اہم اور بہت ہی نازک معاملہ ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو وراثت نہیں دی جا رہی. بنیادی بات، ایماندارانہ بات یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کو وراثت دی جانے لگے گی تو جہیز کا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ختم کرنے کی ضرورت نہیں. سارا مال و متاع باپ کے مرنے کے بعد لڑکوں کو مل جاتا ہے، لڑکیوں کو نہیں ملتا. اللہ ماشاءاللہ جو لوگ دے رہے ہیں بہت اچھے ہیں، شریعت کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں. باہر گیا جب تک اس پر عمل نہ ہو تو جہیز کے تعلق سے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کچھ ہدیہ اور تحفے کے طور پر اگر آپ دے رہے ہیں تو دے دیجیے، منع نہیں ہم کر رہے ہیں. اس کا تو حق اور زیادہ تھا اور طریقہ وہ اپنانا ہے. جب تک آپ وہ نہیں اپنا پا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ رازدار انداز پر، تحفے کے طور پر، خفیہ انداز میں نمائش نہ کر کے اور دکھاوا نہ کر کے اس کے گھر پہنچا دیجیے. آپ کی بیٹی چلی جائے گی، اس کے بعد اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا. اس میں اس طرح تھوڑی بہت آپ حضرات تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی ادھر سے یہ باتیں کہی گئی ہیں، آپ حضرات کی طرف سے بھی یہ باتیں آنی چاہیے بھائی ان کے اوپر عمل ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ کہا سنا چلے گئے اور عمل ندارت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ادھر سے بھی بات آنی چاہیے. اور دیکھو ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں اور سنا بھی ہوگا اس حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ فلاں بستی کو جا کر کے زیر و زبر کر دو، الٹ پلٹ کر دو اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کو مار ڈالو. جو اوپر نیچے ہوں گے مر جائیں گے، ختم ہو جائے. اور فرشتے وہاں پہنچے، جا کر کے دیکھا
لیکن وہاں ایک اللہ کا نہایت صالح بندہ بھی موجود ہے، رات دن عبادت کرتا ہے، اللہ کی رات میں مشغول رہتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، اور رشتے کو رحم آیا اور آ کر کے بارگاہ اذنی میں عرض کیا اللہ آپ کا وہاں ایک نہایت نیک بندہ بھی رہتا ہے، کیا اس کو بھی ہم انہی کے ساتھ پیس ڈالیں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی کہ ہاں اس کو بھی، اور وہ اس لیے کہ وہ گناہ کے کاموں کو دیکھتا ہے، برے کاموں کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن کبھی ان کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آتی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ برائیوں کی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہے، اگر ہم خود اس سے نہیں بچیں گے اور دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب لوگ معروف کی طرف معروف سے لوگوں کو روکنے لگیں گے، اچھائیوں سے روکنے لگیں گے اور برائیوں کی طرف لوگوں کو بلانے لگیں گے، پھر تمہارے درمیان ایسے فتنے آئیں گے کہ عقل مندوں کی عقلیں بھی حیران ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ جو کچھ حالات آ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت بھی، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ہیں مسلمانوں ویسے ہی تمہارے اوپر حق مسدد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے، عبادات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے ان چیزوں کو ہم اچھا بنانے کی فکر کریں، تمام لوگ بھلائی پر آ جائیں، توبہ دلا کریں اللہ کے سامنے، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے حالات کے تعلق سے کہ مسلمانوں پر اگر حالات آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک آتی رہی ہے اور آتی رہے گی، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے عذاب نہیں آئیں گے جیسا کہ پہلے عذاب آیا کرتے تھے۔ پوری بستیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، پورے علاقوں کو ختم کر دیا جاتا تھا، لیکن بھائی یہ جو روزانہ نئے فتنے آ رہے ہیں